الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المسلمين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بسطة مني الفاطمة قرة عيني سلوى. مومنین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ذکر اعظم کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ان کا مقام عالی متعالی فرمائے. ایام فاطمیہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے چند جملے عالیتاً پیش کیے جائیں. دل کے سلوات پڑھیے محمد وعلیہ. ایام فاطمیہ کو احیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان ایام کو زندہ رکھا جائے اور تاکید کی گئی ہے. جس طرح محرم اور سفر کے ایام کو زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور محرم و سفر کے نتیجہ میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے. اسی طرح ایام فاطمیہ احیا کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین زندہ ہوتا ہے. اچھی بات میں نے خود دیکھی ہے کہ ایران کی سرزمین پہ 1.5 سے 2 ماہ بی بی کی شہادت سے پہلے ہی یہ ایام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ بہت کم شاذ و نادر یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ چند دن پہلے کچھ ہم مطلب ایام فاطمیہ سے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کہیں باشی عذابی ہے تو ہم شرکت کرتے ہیں. لیکن تاکید کی گئی ہے کہ آپ ایام فاطمیہ میں ان ایام کو زندہ رکھو. اور دیکھیں جس طرح محرم اور سفر نے اسلام اور دین کو زندہ کیا ہے، نماز کو زندہ کیا ہے، اور اسی طرح ایام فاطمیہ بھی دین کو زندہ کرتی ہے. نہ فقط نماز کو زندہ کرتی ہے بلکہ نمازی کو بھی زندہ کرتی ہے. محرم و سفر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں سے ایک جملہ ہے کہ انقلاب ما از برکات عاشورا. ہمارے ہاں جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ عاشورا کے برکات کی وجہ سے ہے. اور دیکھیں عاشورا کی برکات میں سے ایک انقلاب جیسی نعمت ملی ہے. اگر ہم ایام فاطمیہ کو زندہ رکھیں گے تو دین بھی زندہ ہوگا، اسلام بھی زندہ ہوگا، نمازیں بھی زندہ ہوگی اور نمازی بھی زندہ ہوگی. صلوات علی محمد. اور واقعی ان ایام نے دین کو زندہ رکھا ہے. واقعی نہ فقط اس کو محدود کیا جائے مسجد کی حد تک، نہ فقط امام بارگاہ بلکہ گھر گھر میں اذان ہونی چاہیے. ہر گھر میں ہم کتنی محبت رکھتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنا عشق رکھتے ہیں. یقین جانیے آپ آسمان کے دیکھ لیں اور یہ بیوی، اس بیوی کا اگر ہم واسطہ دیں تو اللہ کی ذات کبھی رد نہیں کرتے. فراوان روایات موجود ہیں، کثیر روایات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ اگر کوئی مومن مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے
تو اس معظمہ کا اگر اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دے تو خدا اس بیوی کا واسطہ رد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیوی مظلومہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے. شہیدہ بھی ہے. السلام علیکم ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ. بیوی کے سلام ہے، سلام ہو اس معظمہ پہ جو صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے. یقین کریے آج میں ایک والد ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. اپنے گھروں میں اس بیوی کی شہادت کی مناسبت سے ہر مومن اپنے گھر میں پروگرام کرے. ایک والد کو بلا لو، ایک والدہ کو بلا لو، ایک چھوٹا سا پروگرام کا لو، دیکھو کہ کس طرح آل محمد آپ پہ راضی ہوتے ہیں. ہر امام نے اس بیوی کے دکھ کو یاد کرنے کے لیے دیا. ہر امام حتیٰ جتنی بھی مظلومیت ہے یہ سید شہداء علیہ السلام تھے، امام کو اپنے دکھ بھول گئے لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے دکھ نہیں بھولے. اتنے بڑے مسائل پائے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، لیکن امام کو اپنے دکھ بھول گئے ہیں لیکن بچپن میں جو جناب سیدہ پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا وہ نہیں بھولے، اس کو یاد کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یاد کیا. سید شہداء امام حسین علیہ السلام نے ان دکھوں کو یاد کیا ہے، اس مظلومیت کو یاد کیا ہے. حتیٰ فاتح خیبر امام المتقین نے بھی اس دکھ کو یاد کیا ہے. اتنی مظلوم ہے بیوی پر ان ایام کو زندہ رکھنے کا. اب دیکھیں کیا آثار نمودار ہوں گے اور کیا برکات ہوں گے. اور اس سے ہٹ کر جو اس بیوی پہ ظلم ہوا وہ کبھی چھپ نہیں سکتا. جو ظلم ہوا یہ عظیم ظلم تھا. شہداء کی جان میں ہم بیٹھے ہیں. اس مظلومہ کو ہم اپنے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اس مظلومہ کو بڑے سے بڑے مہاجر کرام نے بھی حکم دیا ہے کہ جب مشکل ہو تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. دعا میں پڑھ رہے تھے انا توجہنا واستشفا وتوسلنا بک الی اللہ فقدرنا کہ بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا اشفعی لنا. ہم اللہ کی بارگاہ میں اس واسطہ کو واسطہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس واسطہ اس مظلومہ کا یقینا خدا کی دعا رد نہیں کرتی. اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ قرۃ عینی. فاطمہ کا مقام سمجھو، یہ معظمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے. اور خود معظمہ جلی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی فرماتی ہے کہ میرے بابا میری آنکھوں کی نور ہے. اس قدر اس بیوی کا مقام بلند ہے، اس قدر اس بیوی کی شان بلند ہے. اس بیوی کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال جیسی بصیرت کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مریم انجد نسبت عیسیٰ عزیز، اسد نسبت حضرت زہرا عزیز. وہ ایک نسبت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب مریم کا مقام بلند کیا. اور وہ کیا تھی کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی. اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. لیکن اللہ رب العزت نے اس معصومہ کو 3 نسبتوں کی وجہ سے باعزت و باعظمت بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. یہ پہلی نسبت ہے کہ اللہ کے رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ قرۃ عینی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری آنکھوں کا نور ہے.
اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے۔ یہ بی بی رحمت للعالمین کی آنکھوں کا کون؟ رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، جو اولین کے بھی امام ہے، آخرین کے بھی امام ہے۔ بانوئے آن تاجدار حل عطا، یہ دوسری نسبت ہے۔ بانوئے آن یہ سوچا ہے تاجدار حل عطا کی، بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، سبحان اللہ، یہ شیر خدا کی سوچا ہے، جن کا مقام ہے، یہ دوسری نسبت ہے۔ اختصار کے ساتھ جب رویا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور تیسری فرمایا پہلی نسبت رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے، اور دوسری نسبت شیر خدا کی سوچ ہے، اور تیسری نسبت علامہ اقبال کہتے ہیں کربلا کے قافلہ سالار کی ماں فاطمہ الزہرا، سالار عشق و سالار قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا، جس ہستی نے اس قافلہ کو کربلا میں جا کر ٹھہرایا اور خیمے لگائے، اس ہستی کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ اس بی بی کی تربیت کا نتیجہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اس بی بی کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اس بی بی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رب اور عشق و محبت کا ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ اس بی بی نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی محبت کا طریقہ سکھلایا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا طریقہ اس واضح نے سکھلایا ہے، کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ الزہرا پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کبھی رکوع کرتی تھی، کبھی سجود کرتی تھی، کبھی ذکر کرتی تھی، کبھی تسبیح کرتی تھی۔ پوری رات میری ماں عبادت مصلی میں کھڑی رہی، اور جب آخر وقت میں دعا مانگنے لگی تو بی بی نے فرمایا اے اللہ فلاں مومن کو بخش دے، اے اللہ فلاں مومنہ کو بخش دے۔ تو میں نے پڑھ کر آگے کہا اے میری ماں فاطمہ الزہرا، آپ نے اپنے گھر میں سے کسی کا نام نہیں لیا، کسی بیٹے کا نام نہیں لیا، کسی بیٹی کا نام نہیں لیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے ہمسایوں اور مومنوں کے نام لے کر دعا مانگی ہے۔ تو بی بی رو کر فرماتی ہے بیٹا سب سے پہلے ہمسایہ اور پھر اپنا گھر۔ یہ بی بی کی سیرت ہے کہ بی بی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ آج ہم جتنی مشکل ہوتے ہیں تو اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، نہیں، ہم بی بی کی سیرت طیبہ کو اگر سمجھنا ہے اور معصومہ کی اس حیات طیبہ سے اگر درس لینا ہے تو بی بی کیا فرماتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کے لیے دعا مانگو، سب سے پہلے دکھی مظلوم مومنوں کے لیے دعا کرو۔ مل کے سلوات پڑھ کے محمد نور چشم رحمت للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس فرمان مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر میرے پاس اللہ کی بتائی ہوئی حدود نہ ہوتی، یعنی اقبال کہنا جی کیا چاہ رہے ہیں اپنے اشعار کے اندر؟ اقبال جی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے سجدہ کے علاوہ کسی غیر کے سجدہ کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اقبال پوری زندگی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ سجدے بھی کرتا اور طواف بھی کرتا۔ علامہ اقبال جیسی بصیرت چاہیے جناب سیدہ کے مقام کو سمجھنے کے۔ اگر میرے پاس رسول اللہ کا فرمان نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان مانے ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی غیر کا سجدہ کیا جائے، لیکن اقبال کہتے ہیں اگر یہ فرمان مصطفیٰ نہ ہوتا
تو میں اپنی پوری زندگی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ سجدے کرتا اور نواب کرتا رہتا۔ کس قدر مقام ہے عزیزان بزرگان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، اور اس معظمہ نے اپنی زندگی میں پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں راز و ریاض میں گزار دی۔ اس تھوڑی زندگی کے اندر بی بی کی عبادت زیادہ ہے، اور اس لیے بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے، رضیہ کہا جاتا ہے۔ بی بی وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، مظہر رضائے الہی کو جناب فاطمہ کو کہا جاتا ہے، مظہر رضائے الہی جناب سیدہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی اللہ کی ذات پہ راضی تھی اور اللہ رب العزت جناب سیدہ پہ راضی تھی۔ پوری زندگی بی بی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بی بی نے اپنی زندگی کو سوار دی، اور اس لیے آخری ایام میں بی بی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے اپنے بابا رسول اللہ کا چہرہ کی طرف دیکھنا محبوب ہے۔ میں اپنے بابا رسول اللہ کے چہرہ کی زیارت کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز بھی میں نے فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے توجہ کری صرف ایک جملہ، اور تیسرا جملہ رائے خدا میں خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے اور میں سیدہ اسے محبت رکھتی ہوں۔ تیسرا بھی فرماتی ہے میں اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنا محبوب رکھتی ہوں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں، مطالعہ کریں کتابوں کا جناب سیدہ کی عظمت کا، تو آپ دیکھیں کہ بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے ساتھ گزرا ہے۔ ہر لمحہ اٹھتے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی گھر کا کام کر رہی ہے تو بی بی قرآن پڑھ رہی ہے، حتیٰ گھر میں چکی چلا رہی ہے تو بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ اس جناب معظمہ پہ راضی ہے، کس قدر راضی ہے، کیونکہ خود اس معظمہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری، قرآن کے ساتھ زندگی گزاری، عملی زندگی قرآن کے ساتھ، عملی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ۔ خدا اس پہ راضی ہے، کیوں؟ بی بی کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، بی بی کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، بی بی کا بولنا بھی اللہ کے لیے تھا، بی بی کا قدم اٹھانا بھی اللہ کے لیے تھا۔ اب اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو ہم جب بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بہت کم ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے اگر لین دین دیکھ لیں تو اس میں خدا نہیں ہے، اپنے معاملات دیکھ لیں اس میں خدا نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں خدا نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی دستور لے لیں اس میں ہمیں خدا نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ وہ تو عظمہ ہے تختہ رسول جس کی زندگی کے ہر پہلو میں خدا نظر آتا ہے، ہر پہلو میں خدا نظر آتا ہے۔ اب اگر خطبہ کی طرف توجہ کریں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دربار میں جا کر خطبہ پڑھائے، اس خطبہ میں بی بی جب خطبہ پیش کرتی ہے تو بی بی ایک آیت پڑھتی ہے، بی بی پڑھتی ہیں اللہ کا خوف کرو جس طرح خوف کرنے کا ہو، خوف کرو خدا کا، ان کو خوف کی تلقین کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے ان کو۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم زندگیاں گزارتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں گزارتے، اس لیے ہم اٹھتے بھی اپنی مرضی کے لیے ہیں، بیٹھتے بھی اپنی مرضی کے لیے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی، یعنی جن کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، جن کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، اللہ نے ان کی آنکھ کو عین اللہ بنا دیا، ان کے چہرے کو وجہ اللہ بنا دیا، ان کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دیا۔
اللہ نے ان کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دیا. کیوں ید اللہ بنایا؟ کبھی آپ سوچیں اللہ کا ہاتھ اس لیے کہا جاتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. یہ وہ چہرہ ہے علی جو لم یقبل وقت جب دوسرے لوگوں کی پیشانیاں غیر اللہ کے سامنے بتوں کے سامنے جھکتی تھی اس وقت بھی علی کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں اپنی رضا ہے. اللہ کی وبا تشاء اللہ یشاء. ان کی مشیت اللہ کی مشیت, ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. اس لیے کہا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا خاندان کامیاب ہو جائے تو پھر ایسی ہستیوں کو اپنا وسیلہ بنائیں, ایسی ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں, اپنی ایسی عظیم اور نورانی ہستیوں کو اپنے لیے اسوہ بنائیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کیونکہ ہماری زندگیاں یا ہمارا خاندان اس لیے الجھنوں کا شکار ہوتا ہے, کامیاب نہیں ہوتی ہماری زندگیاں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا, باپ بیٹے کے درمیان لڑائی, بھائی بھائی کے درمیان فتنہ فساد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان نورانی ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنایا, ان نورانی ہستیوں کی پیروی نہیں کی. جس دن ہم ان مقدس ہستیوں کی پیروی کر لیں گے, جس دن ہم ان نورانی ہستیوں کی سیرت میں عمل کر لیں گے تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب. یہ نور ہماری زندگیوں میں آ جائے گا, ہماری معاملات میں یہ نور آ جائے گا, ہمارے کاروبار میں بھی یہ نور آ جائے گا. کیونکہ ہم آل محمد کو واسطہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں, اپنی زندگی کے لیے رہنما اور ہادی سمجھتے ہیں, اس لیے ہماری زندگیاں نورانی ہو جائیں گی. جب تک ہم آل محمد کی سیرت پہ نہیں چلتے, ان کی پیروی نہیں کرتے, اس وقت تک ہماری زندگیاں نورانی نہیں ہو سکتی, نہ ہی ہماری زندگیاں کبھی کامیاب ہو سکتی ہیں. کہ بی بی فرما رہی ہے, توجہ کرنی ہے, الانفاق فی سبیل اللہ, میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو پسند رکھتی ہوں, رائے مطابق خرچ کرنے کو پسند رکھتی ہوں. اب آپ سوچیں کہ بی بی کے پاس جو کچھ تھا وہ بچایا, سب کچھ قربان کر دیا. جب انفاق کی بات آتی ہے, خرچ کی بات آتی ہے, ہمارے ذہنوں کی بس ایک بات آتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال, یہ پیسہ, یہ جائیداد نہیں. انفاق سے مراد جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ کے لیے خرچ کرنا. اور بی بی نے نہ فقط مال خرچ کیا, نہ گھر خرچ کیا, بلکہ اپنے شہزادوں کو بھی دین کے لیے. کربلا میں کس کا سرمایہ تھا؟ کربلا میں کس کی اولاد تھی؟ کربلا میں کس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے؟ کربلا میں کس کے بازو کٹے؟ کربلا میں کس کے گلے پہ تیر چلا؟ کس کے سینے پہ نیزہ رکھا؟ یہ کس کا سرمایہ ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی فرماتی ہے الانفاق فی سبیل اللہ, میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو محبت کرتی ہوں. یہ بی بی کی محبت کا نتیجہ ہے, نتیجہ ہے محبت کا. یہ سب کچھ قربان کر دیا. 3 دن تک فاقہ برداشت کیے, 3 دن تک. سوال ہی آتا ہے یتیم بن کر, سوال ہی آتا ہے مسکین بن کر, سوال ہی آتا ہے اسیر بن کر, لیکن 3 دن فاقہ ہے. بی بی سیدہ کی عظمت, جناب سیدہ کی سیرت اگر دقت سے دیکھیں ایک ایک جملے کی طرف توجہ کریں. 3 دن تک فاقہ ہے. مومن کے لیے کہا گیا ہے, مومن کے لیے. وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک
उसे ये पता ना हो कि 40 घरों तक कि मोमिन की हमसायगी, कोई भी मोमिन मुसलमान है उसे उसकी हमसायगी के हुकूक बताए गए हैं, और वो कितने घरों तक है? 40 घरों तक। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर एक शख्स जिसकी हमसायगी में कोई शख्स भूखा हो और वो पेट भरकर खाना खाए और सो जाए तो वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाया। हम अपनी आंखों के सामने कितने गरीबों को तड़पता हुआ देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने कितनी बेवाओं की आहें सुन रहे हैं, अपनी आंखों के सामने कितने फकीरों को देख रहे हैं जिनके पास अपने घरों में एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम बस मवाली हैं, हम मौलाई हैं, हमसे बढ़कर कोई मोमिन नहीं है। लेकिन एक नजर जनाबे सैयदा के घर की तरफ दौड़ी है, एक नजर दौड़ाई, एक नजर जनाबे सैयदा के घर की तरफ। 3 दिन तक फाका है, रोजे से एक दिन भी रोजा रखा, सवाल ही आ गया, मैं गरीब हूँ, अहले बैत ने उठा कर दे दिया। दूसरे दिन आया, मैं मिस्कीन हूँ, रोजे से हैं, उठा कर दे दिया। तीसरे दिन फिर सवाल ही आ गया, मैं असीर हूँ, खाना उठाकर दे दिया। क्या रोजे में कमी आ गई? इबादत में कमी आई? मकसद में कमी नहीं आने दी। तीनों दिन सवाली को खाली दरवाजे सैयदा पे हमें कितना असल दर्श मिल रहा है, कितना बेहतरीन दर्श मिल रहा है इस जनाब सैयदा के दरवाजे पे। हम कितने सवारियों की देखभाल रखते हैं, कितने मसाकीन की देखभाल रखते हैं, कितने यतीमों के सरों पे हाथ जाकर रखते हैं। कभी सोचा ये बीबी है जो फरमा रही है मुझे अल्लाह की राह में खर्च करना पसंद है, और बीबी फरमाती है कि मुझे कुरान की तिलावत और किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान से मुझे मोहब्बत है। और कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों को इस तरह चमकते हुए नजर आते हैं जिस तरह जमीन वालों को आसमान के सितारे। इसलिए कहा गया है कि अपने घरों में कुरान की तिलावत का इंतजाम करो। जितना कसरत से कुरान की तिलावत करोगे उतना अल्लाह के रहमत और बरकत हासिल। हम वाकई जनाब सैयदा से अगर मोहब्बत रखते हैं, आज की महफिल मजलिस में हमें क्या दर्स मिलता है? अल्लाह की राह में खर्च करना, कुरान से मोहब्बत रखना, न फकत ज़बानी मोहब्बत रखना बल्कि कुरान को अपने कल्ब पे उतारना है। नस्लुहु अला क़ल्बिका मिस्दाक, अल्लाह के रसूल है, ये कुरान अल्लाह के रसूल के सीने पे उतरा है। हमने इसे अलमारियों की ज़ीनत नहीं बनाना बल्कि अपने दिल पे उतारना है। इस कुरान से मोहब्बत रखनी है। कुरान से मोहब्बत रखने के बाद एक मोमिन मवाली राह खुदा में खर्च करने के बाद अगर ऐसा पता जनाब सैयदा को सलाम करेगा, यकीन जानिए जनाब सैयदा भी राजी होगी, अल्लाह की जात भी राजी होगी। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले क्योंकि शहदा की जात में ये महफिल है और ये एक जुमला तबर्रुक मैंने शहदा के लिए कह दूं। अगर मैंने शहदा के लिए ये जुमला नहीं कहा तो मैंने मजलिस में कुछ भी नहीं कहा। यकीन जानिए शहदा कुरान ने शहदा को हई कहा है, ये जिंदा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। गुमान भी मत करना कि जो राह खुदा में मारे जाते हैं वो रूह के एतबार से मुर्दा है, बल आजा बल्कि वो उनकी जिंदगी की अलामत क्या है? इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, क्योंकि अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं। ये जिंदा ने कुरान ने शहदा को जिंदा कहा है। न फकत शहदा जिंदा है, शहदा आई भी है और शहदा मुहयी भी है।
یعنی شہید زندہ بھی ہے اور شہید زندگی عطا بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہداء خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے۔ شہادت سعادت کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ ہے۔ شہادت بلند ترین رتبے کا نام شہادت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، ہر قدر کے اوپر قدر ہے، ہر خیر کے اوپر خیر ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، لیکن جو بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ خیر کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے، شہادت کے رتبے سے بڑا رتبہ نہیں۔ شہید زندہ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہمارے امام معصومین علیہ السلام نے اور منا مقتول و مسلول، یا شہید ہوئے ہیں تلوار کے ذریعے اور یا شہید ہوئے ہیں زہر کے ذریعے۔ ہر امام پر تیرا امام ہوتا یا تلوار کے ذریعے شہید ہوئے ہیں اور یا زہر کے ذریعے شہید ہوئے ہیں۔ شہادت حیات کا نام ہے اور یہ حیات حیات ابدی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ گمان بھی مت کرنا کہ شہید مردہ ہے، بلکہ شہید زندہ ہے۔ اور شہادت اللہ کے نزدیک عظیم درجہ ہے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ معظمہ ہے کہ جو راہ خدا میں اس بی بی کو بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ اس لیے زیارت نامہ میں نے آغاز میں کہا تھا السلام علیکم ایتۃ الصدیقۃ شہیدہ، یہ شہیدہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے۔ ہمارے ہر امام نے اس بی بی کی مظلومیت کو یاد کیا ہے، ہر امام نے اس بی بی کے دکھ کو یاد کیا ہے، اور یہ وہ بی بی ہے جن کی زندگی کم ہے لیکن دکھ ڈھیر ہے، مظلومیت زیادہ ہے، تھوڑی زندگی میں زیادہ دکھ۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد ماں زالت بعد وفات ابیہا، تھوڑا عرصہ بی بی زندہ رہی، لیکن اس تھوڑے عرصہ میں بی بی نے بین کتنے کیے، اس بی بی نے اپنی فریادیں کتنی کی ہیں، اس ایک جملے سے اندازہ لگایا جاتا ہے سبحت علیہ مصائب لو انہا سبحت علیہ الایام سرد الیامها۔ بابا آپ کی مصیبت کے بعد مجھ زہرا پہ وہ مصائب آئے، اگر وہ مصائب دنوں میں آتے تو دن راتوں میں بدل جاتے، اگر وہ مصائب پہاڑوں پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تھوڑا عرصہ زندہ رہی، اس ایک دو جملے اس بی بی کے متعلق میں پیش کرتا ہوں، چونکہ ایام فاطمی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس بی بی کے دکھ بیان کروں۔ آپ نے نام سنا ہے کہ امام المتقین علی علیہ السلام کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، سنا ہے نا؟ فاتح خیبر یعنی وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 آدمیوں سے کم نہیں اٹھا سکتے تھے، اس امام المتقین نے، اس ید اللہ امام نے، اس لسان اللہ امام نے، اس وجہ اللہ امام نے اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے اٹھا لیا۔ یہ طاقت کیا ہے؟ امام کے بازو کی طاقت ہے، بازو امام کی۔ لیکن کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ جس امام نے خیبر کا دروازہ اٹھایا اپنے اس بازو سے، اس امام کے دل کی طاقت کیا ہے؟ اس امام کے دل کی طاقت کا اندازہ کبھی لگایا؟ وہی امام کہ جس امام نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، جب دروازے کو جلایا گیا،
اس امام کے دل کی طاقت ہے کہ امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بنت پیغمبر کو تماشے لگ رہے ہیں. یہ قوت قلب ہے، یہ امام المتقین کے دل کی طاقت ہے کہ کائنات کے امیر فاتح خیبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بنت پیغمبر فریاد بلند کر رہی ہے، واہ محمدا واہ بتا. جناب بلال جو کہ مؤذن تھے رسول اللہ کے اور انہیں دربدر کیا گیا، شام کی طرف چلے گئے. ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بلال دنیا والوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا، اے بلال کیا آپ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا؟ جناب بلال تڑپ کے اٹھے ہیں، خواب سے بیدار ہوئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے واپس مدینہ میں بلانا چاہتے ہیں. جناب بلال نے تیاری کی، آبادی اختیار کی اور مدینہ میں آئے. جیسے ہی مدینہ میں آئے تو جلدی سے روضہ رسول پہ گئے اور تڑپ کے روضہ رسول کو اپنے گلے لگا لیا، فریاد بلند کی اور گریہ کیا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خبر ملی کہ جناب بلال تشریف لائے ہیں. جناب سیدہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ بلال کو سلام کرو. جیسے جناب بلال کی نظر شہزادوں پہ پڑی، جلدی سے اٹھے اور آگے بڑھ کے استقبال کیا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا استقبال کیا، گلے سے لگایا، پیشانی چومی. پیشانی چوم کے پوچھا، شہزادوں مجھے بتا سکتے ہو بنت پیغمبر کا کیا حال ہے؟ بتا سکتے ہو بنت پیغمبر کا کیا حال ہے؟ شہزادے رو کر کہتے ہیں، بلال جس چوکھٹ پہ آپ بوسہ دیتے تھے وہ مسلمانوں نے آگ سے جلا دیا. جس چوکھٹ کو آپ چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، مسلمانوں نے اسے جلا دیے، آگ لگا دی ہے. اور جس ہماری معظمہ ماں کی میدان میں گواہی اللہ رب العزت نے قبول کی تھی، اسے دربار سے رد کر دیا گیا ہے. اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، دربار خلافت میں گواہی مسترد کر دی گئی. جناب بلال کے سامنے امام حسن امام حسین علیہ السلام نے دکھ بیان کرنا شروع کیا کہ بلال کیا پوچھتے ہو ہماری ماں فاطمہ الزہرا کا؟ شب و روز اپنے بابا کو صدائیں بلند کر کے گریہ کرتی ہے. کبھی فرماتی ہے سبحان علیہ مصائب، کبھی فرماتی ہے ماں محمدہ، کبھی فرماتی ہے ماں علیہ. دکھ اپنے دکھ کی مسائل بیان کر کے روتی ہے. جناب بلال نے جیسے ہی سنا تو صدمہ پہنچا جناب بلال کو. ایک مرتبہ آگ بھری اور جناب بلال گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی عالم وحشی میں آئے تو جناب امام حسن اور حسین علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں، بلال ہمارا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ جائیں اس مسجد میں جہاں آزان دیتے تھے. ہماری خواہش ہے، ہماری ماں نے حکم دیا ہے کہ بلال کو کہو آزان دو تاکہ میں اپنے بابا کا زمانہ یاد کروں. عزادارو ماتمدارو ایام فاطمی ہیں. جناب بلال مصلی نماز پہ آتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر. ابھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نہیں آئے تھے کہ جلدی سے آواز ہے، بلال آزان روک دو، ہماری ماں فاطمہ الزہرا بے ہوش ہو گئی ہے. بلال نے جیسے ہی آواز بلند کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، آواز ہے بلال آزان روک دو، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. اجر کو اللہ، اجر کو اللہ. بلال کی آزان سن کر مدینہ میں بحران برپا ہو گیا، زمین پہ زلزلہ آ گیا. مسجد نبوی کی دیواروں میں ایک مرتبہ
आवाजें बुलंद होने लगी, मदीना के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लोगों को मोहम्मद मुस्तफा का जमाना याद आ गया, अपने नबी का जमाना याद आ गया। वो आजान जो बिलाल तौरे रिसालत में नबूवत में देते थे, लोगों को वो जमाना याद आ गया। लोग दौड़ कर आए कि आओ आज बिलाल अजान दे रहे हैं। लोगों की क्रिया और बुका की आवाजें बुलंद हो गई। लेकिन अज़ादारों, एक बात याद रखनी है, ये मदीना की सरजमीन है, आजान देने वाले बिलाल हैं, लेकिन एक ऐसी सरजमीन है जो मदीना की नहीं है और आजान देने वाले भी बिलाल नहीं है। वो जमीन करबला की है, वो आजान देने वाले शबीह रसूल है, शबीह मोहम्मद मुस्तफा है। लेकिन याद रखिए, जब जनाबे बिलाल ने आजान दी तो मदीना के लोग सुनकर गिरिया कर रहे थे, लेकिन जब अली अकबर ने आजान दी तो दुख्तरान रसूल ने आजान सुनकर गिरिया बुलंद किया और फरियाद बुलंद की, वाह मोहम्मद वाह अकबर